ہر وارڈ اور ہر علاقے سے جو ہماری باثر سیاسی شخصیات تشریف لائی ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ اس محفل میں آئے اور ہمارا حوصلہ افزائی کا سبب بنے۔ میں شکریہ کے ساتھ پھر ایک دفعہ پھر ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ اس دفعہ مسلم کانفرنس جو ہماری پرانی جماعت تو اس کے ساتھ بھی وابستگی اس دفعہ کوئی لالچ یا غرض نہیں تھی، بلکہ ایک آزاد کشمیر کی شاید واحد ایک سیاسی جماعت ہوگی جس کا تعلق اسی خطے، اسی خمیر کے ساتھ، انہی لوگوں کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی، تو کم از کم ہمیں اس جماعت میں واپس آتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی بلکہ فخر ہو۔ اور اس کے بعد میں پہلے سے موجود جو ہمارے خاص طور پہ اس ٹیم جو ہے مسلم کانفرنس کی، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ 2008 کے بعد اپوزیشن کی سیاست کرنا، انتخابی سیاست، بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو لوگ اس نظریے اور جماعت سے جڑے رہے اور ملک نواز صاحب کے ساتھ بھی ایک تعلق رابط رہا، میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو حالات آج کل اس حلقے میں ہیں ان کے جاتے ہی اب ہر وارڈ میں ایک امیدوار ہے، ہر برادری کا ایک امیدوار ہے۔ اب باپ سے بات کرے، کہتا ہے بیٹے سے الگ سے بات کر لیں، وہ میری بات نہیں سنے گا، تو بہت زیادہ تبدیلی یہاں پہ آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں ٹوٹلی آپ کے سامنے ہمیں حکومت کے بھی یہ 5 سال گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی اقتدار 18 سال اس گھر میں رہا ہے، پہلے منسٹر رہے اس کا 2 دفعہ وزیر اعظم صدر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنی ذات کے حوالے سے مجھے بلکہ کوئی تعریف بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید خوشامد کے زمرے میں آ، لیکن یہ 5 سال اپنی حکومت کے بھی گزرے، لیکن مجھے کسی چیز پہ شرمندگی نہیں۔ جس حلقے کی میں نے نمائندگی کی ہے وہاں پہ ہم نے تھانہ کچہری کا کلچر ختم کیا، وہاں ہم نے وہ پروٹوکول ختم کی ہے، جنڈی نہیں تھی، پولیس نہیں تھی ساتھ، پھر تبادلے اس بنیاد پہ نہیں ہوئے کہ تعلق اس کا کسی خاص برادری، کسی خاص علاقے سے تھا، تو یہ ساری چیزیں غیر روایتی سی، یہ جو روایتی ہوا کرتی تھی اس کو ختم۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کوٹلی کے حلقہ بھی جو ہے یہ ہمیشہ شاید کافی عرصے سے اپوزیشن میں بھی ہے، لیکن آزاد کشمیر کا شاید بڑا نگلیکٹڈ ایریا۔ پچھلے بھی ہمارے کو 5-6 مہینے پہلے ایک کشمیر ہاؤس میں بھی میٹنگ تھی، تو فاروق حیدر صاحب سے بھی میں نے کہا کہ یہ جو ضلع کا حق تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو حکومت ہے یا اس جماعت نے باقی آزاد کشمیر میں کام کروائے انہوں نے تعمیر ترقی کی، لیکن اس ضلع کے حق کا جو آبادی تھا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب صرف ایک 80 کروڑ روپے کا صرف پولی ٹیکنک ادارہ یہ گورنمنٹ جو اس بجٹ میں ہوا ہے، یہ بھمبر کے لیے انہوں نے 80 کروڑ روپے ایک ادارہ صرف، اور ہمارا یہ حالت ہے کہ ہماری سیوریج ہی نہیں ہے، شہر کی مین سیوریج ہی نہیں، آدھے شہر میں پانی نہیں ہے، جو اس سائڈ پہ بازار کا حصہ ہے وہاں پہ پانی نہیں۔ اسی طرح یہاں میں نے خط لکھا پرائم منسٹر صاحب کو، اس حلقے پہ باہر سے لوگ آ کے شاید خون مار کہ جو ملازمتیں ہوتی ہیں وہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں کوئی ریٹائر ہو جائے، کوئی مار جائے تو ہم نے بھرتی کر، یہ میں نے خود لیٹر لکھا، جس کے جواب میں پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی یہاں محکمے کے جو سربراہ ہیں انہیں خط لکھا تھا کہ ہاں آپ ہمیں نشاندہی۔ پچھلے سال یہ بجٹ کی پچھلے سال بجٹ تو میں نے اس میں کہا جی کہ 4 کروڑ روپے ہماری سال کی ایلوکیشن ہے دوائیوں کی، جو ہمیں 4 کروڑ روپے اس پورے سال میں ملتا ہے، یہ 4 کروڑ روپے بھمبر کو بھی ملتا ہے۔ ہماری آبادی 8 کوٹلی کے 2 باہر سے ڈال لیں اگر ارد گرد سے، تو یہ 10 لاکھ کی آبادی ہے جو صرف 4 کروڑ روپے ملتا ہے۔ تو میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ایک گھر میں 4 بچے انہیں 4 روٹیاں دے رہے ہیں، ایک گھر میں 8 بچے انہیں 4 روٹیاں، انہوں نے تو آدھی کھانی، یہ بجٹ کا حصہ تھا۔ کوشش کی ہے میں نے، والد صاحب نے بھی اس علاقے کی، اس خطے کی خدمت کی، تو میں لوگوں سے یہی کہوں گا کوٹلی کے انشاءاللہ کوشش ہے میری کہ ان چیزوں کو جو پسماندگی ہے اس کوٹلی میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، اب ایک بڑا ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہے، رنگ روڈ کا بھی یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے، تو کافی سارے مسائل ہیں۔ تو بدقسمتی ہے، میں تو ہمیشہ خود اپنے آپ کو بھی اس میں
شامل کرتا ہوں کہ ہم کبھی سول سوسائٹی ہو، کوئی لیڈر صاحبان ہو، صحافی ہو، تو اس کا حق ہم نے کوٹلی کا، میں بھی کہوں گا ہم نے کوٹلی کا حق ادا نہیں۔ الیکشن آتا ہے، سب کو اسٹیڈیم بھی یاد آ جاتا ہے، سیوریج بھی یاد آ جاتی ہے، باقی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے تو کم از کم مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اس انتخابی میدان میں اترا ہوں تو حکومت میں رہتے ہوئے مجھ پہ کوئی ایلیگیشن، تو اللہ کا فضل میں سمجھتا ہوں کہ خاص فضل ہے، کہ کوئی نہ خالصے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی زمین کا مسئلہ ہے، نہ کوئی رشوت کا مسئلہ ہے، نہ انتقام کا مسئلہ ہے، نہ پروٹوکول کا مسئلہ۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو ہمیں پیرا شوٹر کہتے ہیں وہ اپنے اس سے پہلے ہی اس الیکشن لڑنے سے پہلے ہی، اب میں کس کس کا نام لوں، پہلے وہ کسی نہ کسی حوالے سے گندے ہو کے اس میں تو یہاں تک وہ پہنچے، تو وہی ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ عجیب سی بات یہی، تو یہ الیان کوٹلی سے یہی میں کہوں گا کہ وہ درست فیصلہ کریں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کوٹلی کے لیے بہتر ہے، اس خطے کے لیے، لوگوں کے لیے بہتر۔ تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ دعا کریں میرے لیے، کہ جو سردار سکندر حیات خان صاحب نے خدمت کی اس سارے خطے کی، یہ اس کو ضلع بنایا، ضلع سے پہلے بھی یہ خدمت کا سلسلہ شروع ہوا کہ اب جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی یہ پائپ لائن یہاں کوٹلی کی پہلی واٹر سپلائی جو شہر کی تھی، تو اپنے کندھوں پہ خواجہ منظور صاحب تھے، قیوم قادری صاحب تھے، سکندر صاحب تھے، حافظ اسلم صاحب تھے ایسی، تو یہ اس سے پہلے ہی انہوں نے شروع کی۔ اور جب 85 میں آئے تو یہ جو ہمارے پبلک ہیلتھ کے سکندر صاحب نے کہا کہ یہاں پانی کوشش کریں، انہوں نے کہا جی یہاں پانی ہے، تو یہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی میرے خیال میں 200 فٹ پر یہاں واٹر سپلائی کوٹلی میں، اور اس سے پہلے تو ہم سب بھی دریا پہ جا کے کپڑے وہاں پہ صاف کیا کرتے، وہ نامنے کا پانی تھا، تو اسی شہر میں پیدا ہوا ہوں میں بھی، تو 58 سے اسی شہر میں رہ رہے، تو یہ بحث بھی نہیں آج بھی۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی پارٹیوں کے اگر امیدوار دیکھ لیں، ایک سروٹے سے آ رہا ہوتا ہے وہ بھی خاصا دور، ایک جناب وہ دوسرے حلقے سے آ رہا ہوتا ہے، ایک جناب تمول سے آ رہا ہوں، یا اس وارڈ میں مطلب اس میونسپل کارپوریشن میں رہنے والا وہی امیدوار ہے، باقی مختلف جگہوں سے آتے ہیں۔ وہ جو سروٹے سے آتے ہیں اس کے بھی ساتھ وہ جو ساتھی ہوتے ہیں بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی ان کی کمر میں درد رہتا ہے، تو وہ کہتے، میں بھی ان سے میں نے ہمیشہ کہا کہ یار یہ سڑک تو کم از کم آپ بنوا دیں، تو اب میرے ساتھ یا شوکت سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے، اور میں جاتا ہوں وہ سردار زاہد صاحب کی لوگ بات مجھ سے کرتے، ملک نواز صاحب کی بات مجھ سے کرتے، اور یہ مسلم لیگ کا جو 5 سالہ دور گزرا اس کی بھی بات، یہ عجیب سی اب ساری کی ذمہ داری یا جواب دہی مجھے ہی دینی پڑتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے بھی اس سلسلے میں آواز بلند کی ہے، والد صاحب کی اس کوٹلی کے لیے، اس ضلع کے لیے خدمات بھی ہیں، اس شہر میں آج بھی دیکھ لیں یہ جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ ہیں اسٹیڈیم میں، اب بدقسمتی ہے کہ ہم 12 سال میں 13 سال میں اس کو مکمل نہیں کر سکتے، 1 ارب روپیہ اس کی کم از کم اس وقت کاسٹ بنتی ہے۔ اور کوٹلی کا تھانہ دیکھ لیں، یہ 2001 کے بعد بنا ہے، یہ کوٹلی کا ہاسٹل ہے، ریزیڈنس ہے اس کی، یہاں ساتھ پانی ہے، یہ جو جیل ہے، یہ پولیس لائن ہے، یہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ساری چیزیں اسپتال ہے، تو کم از کم مجھے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے یہ شرمندگی نہیں، ایک فخر کے ساتھ جا سکتا ہوں کہ والد صاحب اس خطے کی، تو اور اگر میرے خیال میں اور باتوں کو، ہماری غلطیوں کو چھوڑ دیں تو یہ صرف اگر یہی تیار کر لیں کہ یار ان کی خدمات کے نتیجے میں اگر ان کے بیٹے کو کامیاب کرانا ہے تو یہ بھی میرے کو بڑی چیز ہے۔ ایک پارٹیوں سے وابستہ رہے، ایک نظریے سے وابستہ رہے، جب اللہ تعالیٰ نے اب موقع دیا، ایک نشست کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو نیا یہاں پہ یہ گیم شروع ہو چکی ہے، مجھے تو اس پہ افسوس ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے یہ کوٹلی کے لوگ بہتر فیصلہ کریں۔ یہ باہر کا کلچر یہاں پہ جو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ ایک ان پڑھا جٹ سا کلچر بھی یہاں پہ امپورٹ ہونے کا خطرہ ہے، جس میں جناب وہ بدماشی بھی، پیسہ بھی، آج بھی اس حلقہ انتخاب میں لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب جدھر جا رہے ہیں یہ لیں جی 5 لاکھ لے لیں، 10 لاکھ لے لیں، مشین شروع ہو گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس طرح لوگوں کے ضمیر خریدے جا سکتے ہیں یا لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اتنی اچھی ٹیم یہ ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے کہ ان کی موجودگی میں وقت کم ہے، صرف مسئلہ ہے کہ
بندے سے بھی آپ رابطہ کریں تو میرا خیال میں انکار تو نہیں کرتا. میں نے کم از کم یہ دیکھا. اب ضرورت ہے کہ ہر بندے سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے. تو میں اہلیان کوٹلی سے اسی اپیل کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اس موقع پہ بہتر فیصلہ لیں. میرا ضمیر ماضی بھی آپ کے سامنے، حال بھی آپ کے سامنے ہوں. اسی خطے سے تعلق ہے میرا. تو میری تو عادت ہی نہیں ہے، نہ فخر کوٹلی ہوں، نہ میں کوٹلی کا بیٹا ہوں، نہ شیر کوٹلی ہوں. وہ کافی سارے حصے میں. تو جو ہے میری اوقات، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کروں گا کہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. تو آپ دوستوں بھائیوں کے تعاون سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری جماعت یہ کامیاب ہو، اور اگلے سیٹ میں بھی انشاءاللہ ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اس نئی آنے والی حکومت کے ہم اتحادی ہوں. اس سلسلے میں بھی مجھے یقین ہے کہ اس کی جو پسماندگی ہے کوٹلی، اس کو دور کرنے میں زیادہ بہتری بھی آئے گی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ شکریہ کے ساتھ جو اس محفل میں موجود ہیں، اور جو ہمارے صافی یہاں اس محفل میں آئے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے جن کا تعلق ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. بہت مہربانی.